الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز محبت اور بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین۔ ہے رحمت الہی سے لبریز کائنات، یہ ہے شب برات۔ ہے رحمت الہی سے لبریز کائنات، یہ ہے شب برات۔ بندوں کی سمت رب کا خصوصی ہے التفات، یہ ہے شب برات۔ اہل سنن کے حق میں خوشی ہے شب برات، صدقے میں مصطفیٰ کے ملی ہے شب برات۔ دامن میں لے کے آئی ہے رحمت شب برات، دامن میں لے کے آئی ہے رحمت شب برات، لے جائے گی غلاموں کو جنت شب برات۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کی یہ مقدس مبارک اور پاکیزہ رات جس کا نام ہے شب برات۔ شب برات کا لفظ جو ہے یہ حدیث مبارکہ میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ حدیث مبارکہ میں جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے اتقاء من النار، یعنی جہنم سے جو لوگ اس رات کے اندر آزاد کر دیے جائیں گے۔ اتقاء من النار سے علماء نے اس کا با محاورہ ترجمہ کیا تو اس کا معنی بن گیا شب برات۔ اتقاء من النار کے لفظ جو حدیث مبارکہ میں آئے ہیں اس سے یہ لفظ جو ہے بنایا گیا ہے، اس کا تصور وہاں سے لیا گیا ہے شب برات۔ بعض بھائی کہہ دیتے ہیں شبرات، شبرات کا تلفظ غلط ہے، شب برات۔ شب کا معنی ہوتا ہے رات، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور رات کا معنی بھی رات۔ اگر ہم کہتے ہیں شبرات تو اس کا معنی بنتا ہے رات رات، تو کوئی معنی نہیں بنتا۔ اصل لفظ ہے شب برات۔ کیا لفظ ہے بولے؟ شب برات۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اب اس کا معنی بڑا خوبصورت معنی ہے، اور اس رات کے حقیقی پس منظر کو بیان کرنے والا معنی بن جاتا ہے۔ یعنی اب اس کا معنی بن گیا ہے توبہ کی رات، بخشش کی رات، نجات کی رات، مغفرت کی رات، جہنم سے چھٹکارے کی رات، جنت میں داخلے کی رات۔ یہ کس تلفظ سے معنی بنا؟ شب برات۔ تو شب برات یہ توبہ کی رات بھی ہے، استغفار کی رات بھی ہے، نجات کی رات بھی ہے، بخشش کی رات بھی ہے، مغفرت کی رات بھی ہے، جنت میں داخل اور قبرستان میں جانے کی رات بھی ہے۔ تو یہ سارے نیک اعمال اس رات کے اندر کیے جا سکتے ہیں۔ اگرچہ اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ رات شب بیداری کے اعتبار سے اور عبادت کے اعتبار سے نفلی رات ہے۔ یعنی اگر آپ جاگ کر عبادت کریں تو بہت زیادہ ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تب بھی آپ کو اس رات کی برکات سے کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا۔ اگر کوئی بندہ ساری رات جاگ کر عبادت کرتا ہے تو اسے اتنا ثواب ملے گا، کم و بیش اگر وہ عبادت کرتا ہے تو اس کے مطابق اسے ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی بندہ صرف عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اسے بھی ایک حدیث مبارکہ کے مناسبت سے اسے بھی شب برات کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا آدھی رات اللہ کی عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ تو اس اعتبار سے انشاءاللہ اسے فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن جو بندہ ساری رات جاگ رہا ہے یا آدھی رات جاگ رہا ہے یا کم و بیش جاگ رہا ہے، شب بیداری کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا ثواب دوسروں سے بڑھ جائے گا۔ برادران اسلام، یہ نفلی عبادت کی رات ہے، اس میں ہم نے پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنی ہے۔ یہ
عظیم الشان اللہ کی رحمت کی رات ہے. آگے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر کانٹے مارتا ہوا رمضان کی شکل میں آ رہا ہے. اس کے لیے تیاری کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک تک پہنچنا نصیب فرمائے. کیونکہ ابھی تو پتہ نہیں کتنے ہیں جو رمضان مبارک کے آنے سے پہلی دنیا سے چلے جائیں گے. یہ بڑی خوش نصیبی ہے. زندگی میں ایک اور گولڈن چانس مل جانا ہے رمضان مبارک کا زندگی میں آ جانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچنا نصیب فرمائے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے دعا کرتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت عطا فرما, شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچنا نصیب فرما. یہ دعا مانگتے رہیں اور آج کی رات کی بھی قدر و منزلت کو پہچانیں, کیونکہ یہ رات توبہ کی رات ہے, مغفرت کی رات ہے, نجات کی رات ہے. لیکن یاد رکھیں یہ جو رات ہے یہ عبادت کی رات ہے, یہ پٹاخے چلانے کی رات نہیں ہے, یہ آتش بازی کرنے کی رات نہیں ہے, اور یہ پھلجھڑیاں چھوڑنے کی رات نہیں ہے. کیونکہ یہ آگ بجھانے کی رات ہے, آگ لگانے کی رات نہیں ہے. اس میں جہنم کی آگ بجھائی جاتی ہے اور امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو اس میں آگ کو بجھانا ہے, آگ کو بھڑکانا نہیں ہے. لہٰذا جو حضرات اس رات کے اندر پٹاخے چلاتے ہیں, آتش بازی کرتے ہیں یا اسی طرح پھلجھڑیاں چھوڑتے ہیں, مختلف طریقے سے اس رات کے تقدس کو پامال کرتے ہیں, وہ گنہگار ہوتے ہیں. لہٰذا اس حوالے سے دکانداروں کو بھی خبردار ہونا چاہیے اور دکانداروں کو ایسا سامان نہیں بیچنا چاہیے چند ٹکوں کے لیے, چند پیسوں کے لیے. اس رات کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہیے. اور والدین کو بھی اپنی اولاد کو اس مقصد کے لیے پیسے بالکل دینا ناجائز ہے اور گناہ ہے, کیونکہ اس سے اس رات کا تقدس پامال ہوتا ہے. والدین بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, بچے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں کہ جو آپ کو خرچہ ملے وہ کھائیں پیئیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, نہ کہ اس رات کے تقدس کو پامال کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. برادران اسلام, یہ جو رات ہے شب برات, یہ وہ عظیم الشان رات ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ میں شاندار طریقے سے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے. میں چند ایک حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں, ترمذی میں, بیہقی شریف کے اندر اور مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس رات کے حوالے سے بطور خاص فرمایا کہ اس رات کے اندر جاگ کر اللہ کی عبادت کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو. رات کو جاگ کر عبادت کرنا بھی نفل ہے اور صبح روزہ رکھنا بھی کیا ہے, نفلی کام ہے. اگر رکھیں گے تو بہت زیادہ ثواب ہے, نہیں رکھیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے. لیکن آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے رات کو جاگ کر گزارو اور دن کا روزہ رکھو. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی مقدار سے بھی زیادہ تعداد میں امت مسلمہ کی بخشش کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اب قبیلہ بنو کلب کون ہے؟ قبیلہ بنو کلب ایک ایسا قبیلہ تھا عرب میں جو بکریاں بہت زیادہ پالتا تھا. ریوڑ کے ریوڑ اس کے پاس بکریوں کے ہوتے تھے. تو آقا علیہ السلام نے مثال دے کر بات سمجھائی. فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جتنے ریوڑ ہیں, ان ریوڑوں میں جتنی بکریاں ہیں, ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں, ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ مقدار میں مسلمانوں کی بخشش کا فیصلہ اس رات کے اندر کر دیا جاتا ہے. یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے, آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی مقدار کے برابر بخشش کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے, یہ نہیں فرمایا. بلکہ آپ دیکھیں اضافی فرمایا, یعنی مزید بونس بھی دیا. فرمایا کہ بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ مقدار میں مسلمانوں کی بخشش کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے, ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے, اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے, لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. تو برادران اسلام, قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں کے اوپر جو بال ہیں ان بالوں کی مقدار سے بھی زیادہ اربوں کی تعداد میں مسلمان اس رات کے اندر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں. تو بڑی عظیم رات ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں, یہ جو عظیم رات ہے اور بابرکت رات ہے, اس میں
یہ جو بندے اضافی طور پر بھی ان کو جہنم سے بچایا جاتا ہے. اور اس رات کے اندر ہم جتنی بھی عبادت کریں گے یہ سوچ کے عبادت کریں کہ فجر کی نماز ضائع نہ ہونے پائے. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. اتنی عبادت کریں جتنا آپ تحمل کر سکتے ہیں, اتنی عبادت کریں جس کو آپ نبھا سکتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, تم نیکیاں کرتے کرتے تھک جاؤ گے, اللہ تعالیٰ ثواب دیتے دیتے نہیں تھکے گا. لہٰذا اتنی عبادت کرو جتنی عبادت تم نبھا سکتے ہو. اور سب سے بہترین عبادت وہ ہے جو چاہے مختصر کی جائے لیکن مستقل بنیادوں پر کی جائے. لہذا ایسا نہ کریں کہ شب برات کے اندر تو پوری رات جاگ کر گزار دیں, پھر فجر کی ضائع, اگلی 5 نمازیں ضائع, اور پھر جو نماز ہی نہ پڑھے رمضان تک. تو یہ بعض بھائیوں کو اس طرح کی جوش آتا ہے کہ ساری رات تو جاگ کر گزار دیتے ہیں لیکن نمازوں کی پابندی نہیں کرتے, نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے. میرے بھائیوں, نفل نفل ہے, فرض فرض ہے. نفل کی مثال قطرے کی مثال ہے اور فرض کی مثال سمندر کی مثال ہے. جس طرح قطرے کو سمندر سے کوئی نسبت نہیں, اسی طرح نفل جو ہے چاہے اس کی کتنی بھی فضیلت کیوں نہ ہو وہ فرضوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا فرائض کی پابندی ہر قیمت پہ کرنی ہے اور اس رات کے تقدس کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور اس میں اتنی عبادت کریں جتنی عبادت آپ آسانی سے نبھا سکیں. اب عبادت کیسے کرنی ہے یہ بات بھی یاد رکھیں. اس رات کے اندر عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے, نہ شریعت میں وارد ہوا ہے, نہ آقا علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ کوئی مخصوص طریقہ اس رات میں عبادت کا موجود ہے یا مخصوص طریقے سے نفل پڑھنے کا کوئی طریقہ موجود ہے. ایسا کوئی طریقہ مستند کتابوں میں موجود نہیں ہے. بعض بھائی اس طرح کے نوافل کو جو ہے پروموٹ کرتے ہیں یا اس طرح کے پرچے چھپ جاتے ہیں کہ فلاں رکعت کے اندر اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اتنی مرتبہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. اس طرح کے پرچے بانٹے جاتے ہیں, تقسیم کیے جاتے ہیں. یاد رکھیں اس طرح کے نفل پڑھنے کے جتنے بھی طریقے ہیں یہ غیر مستند ہیں. یہ مرکزی اسلامی کتابوں میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. یہ جو طریقے ہیں بعض لوگوں نے عام کر دیے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے اس رات میں نفل پڑھنے کا, حالانکہ یہ بات بالکل جو ہے خلاف شریعت ہے. کوئی شریعت نے کوئی مخصوص طریقہ نہیں بتایا. آپ جس طرح چاہیں آزادانہ طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں. اب کیسے عبادت کریں؟ مثلا قیام اللیل کر کے اللہ کی عبادت کریں, زیادہ سے زیادہ نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, قرآن پاک کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, ذکر الہی کر کے اللہ کی عبادت کریں, پیارے نبی پر درود و سلام پڑھ کے اللہ کی عبادت کریں, توبہ و استغفار کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. یہ سب طریقے, اور جو طریقہ آپ کی طبیعت کے زیادہ موافق ہے اس طریقے کے مطابق عبادت کرتے چلے جائیں اور اللہ کی رحمت کو لوٹتے چلے جائیں. ایک اور حدیث مبارکہ سنیں, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. آسمان دنیا, یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے اس کو کہتے ہیں آسمان دنیا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور قدرت کے اعتبار سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 5 پکاریں دی جاتی ہیں. 5 طرح سے پکارا جاتا ہے. نمبر 1 یہ پکارا جاتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی بخشش کر دی جائے. نمبر 2 ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ اس کی جھولیاں روزی سے بھر دی جائیں. نمبر 3 ہے کوئی مصیبت میں گرفتار کہ اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے. یہ 3 باتوں کا بار بار تکرار کیا جاتا ہے, اعلان کیا جاتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار اس کی بخشش کر دی جائے, ہے کوئی روزی کا طلبگار اس کی جھولیاں روزی سے بھر دی جائیں, ہے کوئی مصیبت میں گرفتار اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے. چوتھے نمبر پر ایک بات کی جاتی ہے, چوتھے نمبر پر حدیث مبارکہ میں یہ کہا جاتا ہے کوئی ایسا, ہے کوئی ویسا, ہے کوئی فلاں یا نام نہیں لیا گیا یعنی آزاد چھوڑ دیا گیا ہے, یعنی ہے کوئی دین یا دنیا کی نعمتیں مانگنے والا, ہے کچھ بھی مانگنے والا, آج جو بھی مانگتا چلا جائے گا اس کی جھولیاں بھرتی چلی جائیں گی. یہ چوتھا جملہ ہے اس حدیث مبارکہ کا, ہے کوئی ایسا, ہے کوئی ویسا, ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا. آج جو مانگنا ہے جی بھر کے مانگے, لیکن میں یہ عرض کروں گا سب سے پہلے اپنی مغفرت مانگے, اپنی فیملی کی مغفرت مانگے اور مسلمانوں کی مغفرت مانگے. اس کے بعد آپ چاہیں تو دنیا مانگے یا جو بھی آپ مانگنا چاہیں وہ مانگے. انشاءاللہ جو بھی یقین کے ساتھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس رات میں ضرور عطا فرما دے گا. اور 5ویں بات, اس رات کے اندر حدیث مبارکہ کی جو آخری الفاظ ہے کہ یہ سلسلہ کب سے کب تک رہتا ہے. یہ سلسلہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک رہتا ہے. غروب آفتاب سے لے کر
طلوع فجر تک، یعنی مغرب کی نماز سے لے کر جب تک فجر کی اذان نہ ہو جائے، سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، پکار چلتی رہتی ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پوچھا جاتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی روزی کا طلبگار، ہے کوئی مصیبت میں گرفتار، ہے کوئی فلاں فلاں چیز مانگنے والا، آج اس کو عطا کر دی جائے۔ اور یہ سلسلہ اور یہ پکار طلوع فجر تک جاری و ساری رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برستی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنا اپنا دامن ہے، اپنی اپنی دعا ہے، کون کتنا مانگ سکتا ہے؟ اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اللہ سب کچھ دینے پر قادر ہے، شرمانے کی ضرورت نہیں۔ جو مانگنا ہے ڈٹ کے مانگے، یقین کے ساتھ مانگے، تیقن کے ساتھ مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ دراصل ہم یقین سے نہیں مانگتے، اس لیے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ہم دعائیں بالکل بے دلی سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور بے توجہی سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ جب یقین سے مانگیں گے، پورے تیقن سے مانگیں گے اور پورے اعتماد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا، بلکہ جھولیاں بھر کے ہی واپس لوٹائے گا۔ اس نے کیا خوب کہا ہے، میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی، میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی، میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے۔ ہماری طرف سے کمی ہو سکتی ہے، اللہ کی رحمت سے کمی نہیں ہو سکتی۔ ادھر تو رحمت کے سمندر بہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے پر آمادہ ہے، اگر ہم ہی آگے نہ آئے تو پھر یہ ہماری بدقسمتی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو پکار پکار کر کہہ رہی ہے، بازا بازا، ہر آنچ ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، این درگاہ ماں درگاہ نو امیدی نیس، گر صد بار توبہ شکستی بازا۔ اے میرے بندے باز آ جا، باز آ جا، تو جو کچھ بھی ہے باز آ جا، تو نے جتنے بھی گناہ کیے کوئی بات نہیں، بس باز آ جا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اگر تو 100 مرتبہ توبہ کر کے 100 مرتبہ بھی توبہ توڑ چکا ہے، تو باز آ جا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لہٰذا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آگے بڑھ کر توبہ استغفار کریں، اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط اور استوار کریں اور اپنے روٹے ہوئے رب کو منائیں۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت تجویز، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ آخر میں اپنی آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کرنے لگا۔ یہ رات بڑی رحمت والی ہے، برکت والی ہے، توبہ والی ہے اور بخشش والی ہے، لیکن چند ایک حدیث مبارکہ وہ توبہ نہ کر لیں، ان کی از خود اس رات کے اندر بخشش نہیں کی جاتی۔ وہ مختلف حدیثوں میں کہیں 7 آئے، کہیں 8 آئے، کہیں 2 آئے، میں نے سب کو جمع کر کے ساری حدیثوں کو جمع کر کے ایک ہی جگہ پر ان کی تعداد جمع کی ہے، یہ 10 افراد بنتے ہیں۔ 10 افراد ایسے ہیں کہ جب تک وہ سچی توبہ نہیں کریں گے، اس رات کے اندر بھی ان کی بخشش کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ وہ کون کون سے افراد ہیں سماعت کر لیں، تاکہ ہم میں سے کوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ افراد ہیں، اگر یہ توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی شامل بخشش ہو جائیں گے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتے تو پھر ان کو از خود شامل نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 1، مشرک کی تو ویسے بھی بخشش نہیں ہوتی، اور اس رات کے اندر بھی تب تک بخشش نہیں ہوگی جب تک وہ شرک سے توبہ نہ کرے، کفر سے توبہ نہ کرے۔ مشرک کی بخشش کا فیصلہ اس رات میں نہیں ہوگا۔ نمبر 2، والدین کا نافرمان، جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، آج خود اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک اس جرم سے وہ توبہ نہ کر لے۔ نمبر 3، کینہ پرور، مسلمانوں سے کینہ، حسد اور بغض رکھنے والا، اس کی بھی اس رات کے اندر آج خود بخشش نہیں ہوگی جب تک توبہ نہیں کر لیتا۔ نمبر 4، شراب پینے والا، شرابی، اور شراب پینے والے کے اندر نشہ کرنے والا بھی شامل ہے، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا کلو مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ لہذا بھانگ، چرس، افیم اور اس طرح کی جتنی بھی جڑی بوٹیاں جو نشہ لے کے آتی ہے وہ سب کی سب حرام ہے، اور شراب کی زمرے میں وہ شامل ہے۔ لہذا جو نشہ کرنے والے حضرات نے توبہ کرے۔ آج کل ملک کے اندر ویسے بھی بڑا نشہ پھیلا ہوا ہے اور ہر دوسرا تیسرا نوجوان نشے کی لعنت میں گرفتار ہے، اس سے توبہ کرے۔ اور اب تو انجیکشن لگانے تک بات جا پہنچی ہے، اور دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ، فیملی بھی تباہ، صحت بھی تباہ، سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو نمبر 5، قاتل، کسی مسلمان کو قتل کرنے والا، جب تک وہ اس کا مواخذہ نہ کروا لے اور یہ توبہ طائب نہ ہو جائے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 6، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یعنی تکبر کے ساتھ شلوار یا تہمت ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اس کی بھی از خود بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 7، چغل خور کی بھی بخشش نہیں ہوتی جب تک توبہ نہ کر لے۔
نمبر 8 زانی، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، بدکار مرد یا عورت یعنی زنا کرنے والا مرد یا عورت، اس کی بھی اس رات کے اندر آج خود بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ اور نمبر 9 جادوگر، نجومی اور اس طرح کے کیٹیگری میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں، ان کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ لہٰذا جادوگروں کا مواخذہ کریں اور نجومیوں کے پاس کبھی نہ جائیں۔ ہمارا تھوڑا سا بھی کوئی مسئلہ بگڑ جاتا ہے تو فوراً بھاگتے ہیں نجومیوں کے پاس کہ ہمیں بتائیں ہماری چوری کس نے کی ہے۔ وہ غیب جانتا ہے جو آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی چوری کس نے کی ہے۔ مشکات المصابیح میں حدیث مبارکہ موجود ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی نجومی کے پاس گیا اس کی 40 رات کی نمازیں قبول نہیں ہوگی، اس کی 40 رات کی نمازیں برباد ہو جاتی ہیں، اور ہم ان سے جا کے اپنے معاملات سیدھے کروا رہے ہیں۔ جادوگر اور نجومی اس میں جعلی پیر بھی شامل ہیں، سارے جعلی پیر اس میں شامل ہیں کہ جو جادوگری کرتے ہیں، شعبدہ بازی کرتے ہیں اور عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، یہ سب کے سب ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں۔ اکثر یہ جعلی پیر بھی جادوگری اور شعبدہ بازی کرتے ہیں اور جادوگر والی کیٹیگری کے اندر فال کر جاتے ہیں، تو ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ جس طرح کہ آج کل یہ مشہور زمانہ شعبدہ باز اور جو ہے شف سرکار یہ بڑا ہوا ہے، بالکل جعلی اور فراڈیا ہے اور اللہ معافی دے جھوٹا ہے، جو کسی کے آنکھ سے چین برآمد کر رہا ہے، کسی کے آنکھ سے موتی برآمد کر رہا ہے، کسی کے منہ سے چھریاں اور کسی کے منہ سے کیلیں اور کسی کے منہ سے زنجیریں اور پتہ نہیں کیا کچھ برآمد کر رہا ہے۔ یہ کیا بکواس ہے، ان کا اسلام سے کیا لینا دینا ہے؟ میرے بھائیوں اگر اس طرح پھونکوں سے اس طرح جعلی پھونکوں سے کچھ ہوتا تو مفتی منیب الرحمان دامت برکاتہم العالیہ ہمارے اہل سنت کے سب سے بڑے عالم دین، وہ پھونکوں بھی لگ جاتے، سارا دن یہ پھونکے مارتے رہتے اور یہی کام کرتے رہتے۔ یہ سب جال سازی ہے، شعبدہ بازی ہے اور یہ غلط باتیں۔ اس طرح کے جعلی پیروں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کے اندر صرف وہی پیر کہلائے گا جو اللہ کے قرآن پر عمل کرے گا، محمد عربی کے فرمان پر عمل کرے گا۔ اس طرح کے جعلی اور شعبدہ باز پیر اگر آپ نے ان کا تماشا دیکھنا تو کسی پیر کو پکڑ لائے، انشاءاللہ ہم خادموں سے ان کا مقابلہ کروا لیں، چند ایک منٹ کے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ان کی ساری جہالت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ بالکل جاہل ٹولہ ہوتا ہے، سرمایہ دار کافروں کے ایجنٹ ہوتے ہیں، انہوں نے پوری ٹیم بنائی ہوتی ہے اور یہ جعلی مریض لا کے پورا ایک کرتب ہوتا ہے، سب لوگوں کو دکھاتے ہیں اور لوگ جو ہے دیکھتے چلے جاتے ہیں، متاثر ہوتے چلے جاتے ہیں اور اپنے ہزاروں روپے برباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آخری بندہ رشتہ داریاں توڑنے والا جو ہے، اس کی بھی اس رات کے اندر آج کوئی بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ اگر میرے بھائیوں کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض ہے تو اس سے صلح کر لیں، اور ویسے بھی کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرنا جائز نہیں ہے، بول چال بند کرنا جائز نہیں ہے، کسی پڑوسی سے، کسی مسلمان سے، اور رشتہ دار کا حق تو ان سے بھی زیادہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی رشتہ دار سے آپ کی نہیں بنتی، معاملات بہتر نہیں تو سلام دعا تو رکھیں، کم از کم ان کو فون ہی کر لیا کریں، کبھی کبھار ان سے سلام کر لیا کریں۔ زیادہ آپ تعلق نہیں رکھنا چاہتے نہ رکھیں، لیکن رشتہ داری کو توڑنا حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے، اس کام سے بچیں۔ اس کام میں جو ملوث ہے اس کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائی یہ 10 افراد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات کے اختتام سے پہلے ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔